السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ الحمدللہ، آج ہم ایک بار پھر دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے احسان کا بدلہ۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور دوسری چیز ہے اللہ جل شانہ کا نظام۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو بغیر کسی ظاہری سبب کے کر گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے محض اپنی قدرت سے کسی کام کو کر گزریں، کسی چیز کو وجود دے دیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے فرمائی، بغیر ماں باپ کے، محض اپنی قدرت سے اور بغیر کسی سبب کے، محض اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو بغیر کسی کام، کسی سبب کے کسی کام کو کرنا، یہ ہے قدرت۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کا نظام، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کے تحت چلایا ہے۔ یہاں اولاد ہوگی، اولاد سے پہلے ماں باپ ہوں گے، ماں باپ کے نتیجے میں پھر اولاد پیدا ہوگی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بے موسم کے پھل کھلائے۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان کو کھانا دینے کے لیے، تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور کسی پھل کا موسم ہو، اس موسم میں وہ پھل مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ایک چیز ہے اللہ جل شانہ کی قدرت، اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کو چلانے میں نظام۔ اس کائنات کو اللہ جل شانہ نے ایک نظام کے تحت چلایا۔ نظام کیا رکھا؟ نظام اسباب کا نظام رکھا، اسباب کا نظام رکھا۔ یہاں آدمی کو اگر روزی رزق کی ضرورت ہے تو وہ محنت کرے، محنت کرے گا، کچھ کمائے گا تو کھائے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے اگر وہ بیٹھ جائے
تو اللہ جل شانہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کمائے، گھر بیٹھا رہے، کسی جنگل میں جا کے بیٹھا رہے، اللہ جل شانہ وہاں بھی ان کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، لیکن نظام یہ ہے کہ وہ محنت کرے گا، محنت کر کے کمائے گا، پھر اسی میں سے کھائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا کہ یہاں لوگوں کی ضروریات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، انسانوں کو ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں معیشت کو، معاش کو، مالی پوزیشن کو ہم نے تقسیم کر دی، بعض پر ہم نے بہتری اور برتری عطا فرمائی، تاکہ ایک دوسرے پر بہتری اور برتری عطا فرمائی، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مثال کے طور پر اگر سارے کے سارے مالی پوزیشن کے اعتبار سے برابر ہوں، سارے کے سارے اگر وزیر اعظم ہوں، تو پھر ان کا ماتحت کون ہوگا؟ سارے کے سارے اگر ملک کے صدر بن جائیں تو ماتحت کون ہوگا؟ سارے کے سارے بوس بن جائیں تو ملازم کون ہوگا؟ ہر ایک اگر انسان سارے کے سارے مالی پوزیشن کے اعتبار سے برابر ہو جائیں تو ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بوس بنا دیا، کسی کو ملازم بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو مملوک بنا دیا، کسی کو سیٹ بنا دیا، کسی کو اس کا نوکر بنا دیا، تاکہ ایک دوسرے کی ضروریات کو ایک دوسرے سے یہ پورا کرنے والے ہوں۔ سیٹ کو ملازم چاہیے، ملازم کو پیسہ چاہیے، ملازم سیٹ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کا کام کر کے دے رہا ہے، اور سیٹ جو ہے ملازم کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو گھر بنانے کے لیے بندہ چاہیے، مستری چاہیے، مزدور چاہیے، اور جو مستری ہے، مزدور ہے، اس کو ایسا بندہ چاہیے کہ جو اس سے گھر بنوائے۔ تو جس کو گھر کی ضرورت ہے وہ مستری کی تلاش میں ہے، تو جو مستری ہے اس کو پیسے کی تلاش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہاں لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود ان لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے سبب بنایا۔ جب یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے سبب ہیں تو معلوم ہوا کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں باہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر باہمی ہم تعاون نہیں کریں گے تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے تو ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک کو دوسرے کے لیے سبب بنا دیا۔ اب باہمی تعاون کا جذبہ نہیں ہوگا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو باہمی تعاون کے لیے
ترغیب ارشاد فرمائی، اس کے لیے احکامات جاری فرمائے، چنانچہ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ مالدار آدمی اپنے مال میں سے غریب کو کچھ حصہ دے گا تو غریب کی ضرورت پوری ہوگی۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، نیک لوگوں کے مال میں جو لوگ فقیر ہیں ان فقیروں اور سائلین کا حق ہے، یعنی وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور فقراء کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوب ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرو، اس کے لیے مال خرچ کرو۔ ترغیب ارشاد فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک جو ہے وہ دانہ گندم کا یا کسی اور جو ہے وہ کسی فصل کا کوئی دانہ وہ زمین میں جو ہے کاشت کرتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، اور اس گندم کے دانے کو ہی آپ لے لیں، اس سے ایک خوشہ نکلتا ہے، اس خوشے کے اندر 100 جو ہے دانے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کے واپس کر دیتے ہیں، 100 کے برابر کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ تو باہمی تعاون کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہم کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، یا کسی اور معاملے میں ان کا ساتھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، جو شخص بیواؤں کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے اور مساکین کی مدد کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے رات بھر وہ نمازیں پڑھنے والے کی، رات بھر وہ قیام میں مصروف ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مساکین اور بیواؤں کی مدد کے لیے سارا دن پھرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے رات بھر وہ عبادت کرے، یا یہ کہ وہ مسلسل روزے رکھے، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے۔ تو پہلی بات یہ ہم نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا۔ نظام یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود لوگوں کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا۔ پھر چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ مالی کسی کے ساتھ مدد کرنے اور جانی اعتبار سے مدد کرنے کی توفیق جو ہے ترغیب ارشاد فرمائی۔ لیکن اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ ترغیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر باہمی جو تعاون ہے، باہمی تعاون کس طریقے سے ہو، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، نیکی کا معاملہ ہو، احسان کا معاملہ ہو۔ احسان کا جو لفظ ہے یہ جو
قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں احسان کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنا. ہمارے ہاں تو یعنی ہمارے محاورے میں احسان کا مطلب یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو جتلانے کے معنی میں کرتے ہیں. لیکن ویسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں احسان کا معنی ہوتا ہے ایک کوئی بھلائی کرنا کسی کے ساتھ. ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، یعنی بھلائی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. بھلائی کوئی کسی پر مال خرچ کر کے کرتا ہے یا کسی اور معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے. تو باہمی تعاون اور بھلائی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اس کی قبولیت کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اس کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے خلوص اور للہیت. کوئی بھی تعاون ہو، مالی تعاون ہو یا کسی مشکل وقت میں کسی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، تو اس تعاون کو جتلانا نہیں. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور خدا نہ خواستہ پھر کسی موقع پر اس کو جتلایا کہ جی ہم نے فلاں موقع پر فلاں صاحب سے فلاں تعاون کیا تھا، تو یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ تعاون ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. رجل يتصدق بماله او تصدق بماله، اس میں پھر آگے آپ اسلام نے فرمایا لا تعرف شماله ما تنفق يمينه، ایک ہاتھ سے خرچ کیا اور ایسا چھپا کے خرچ کیا کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلا. یہ تعبیر اس کی ہے کہ چھپ چھپا کے خرچ کرنا، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، خاموشی کے ساتھ خرچ کرنا. تو ایک ہاتھ سے خرچ کرے، اتنا اس کو مخفی رکھے، اس کو چھپائے رکھے کہ دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا. تو جو اس طریقے سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا. اور قرآن کریم کے اندر کو احسان جتائی سے تکلیف قرار دی. ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو تم احسان جتلا کر یعنی بھلائی کر کے اس کا ذکر کر کے اگلے کو تکلیف پہنچا کر، یعنی جب تم احسان جتلانے کے نتیجے میں، احسان کو بار بار یاد کرنے کے نتیجے میں اگلے کو تکلیف ہوگی اور جو صدقہ تم نے کیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، کوئی نیکی کر کے یا خرچ کر کے اس پر اگر احسان جتلاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی بات کر کے خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے معذرت کر، بجائے کسی کے ساتھ تعاون کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتلانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی ہی نہ کرے اور بس خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے معذرت کرے، معذرت کر کے کہ جی اس وقت گنجائش نہیں ہے اور پھر کبھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے، پھر کبھی آنا، کیا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، یہ کہہ دیں. ومغفرۃ، اور اگر ایک سائل اصرار کرتا ہے، بعض دفعہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کو فون کریں گے، ایک دفعہ آپ نے بول دیا
یار میں کوشش پہ ہوں، پھر آپ فون کریں گے، ایسے آدمی کو کوفت ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوفت ہو تو اس سے یعنی اس سے درگزر کر دینا، وہ مغفرت گزر کریں، پھر بھی طریقے سے ان کو جواب دیں، تو یہ بہتر ہے اس بات سے، قول معروف و مغفرت، تو یہ بہتر ہے من صدقت، اس صدقے سے یتبعها ادا کے جس کے بعد تکلیف دے، تکلیف یہ کہ جی ہم نے فلاں موقع پر آپ کے ساتھ فلاں بلائی کا معاملہ کیا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو بات اس کو جتلائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت دفعہ ہمارے اختلافات کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم احسانات جتلاتے رہتے ہیں، اور یا تو کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو ہم جو ہے ان سے بھی امید لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی موقع پر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا مشکل حالات میں، پھر خدا نخواستہ کوئی مشکل حالت اگر ہم پر آتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ فلاں میرا پوچھے، یدی فلاں صاحب بیمار ہو گئے تھے تو ہم ان کے ہاں گئے تھے، ہم نے ان کو فون کیا تھا، ہم ہاسپٹل گئے تھے، ہم ان کے گھر بھی گئے تھے، ہم نے 2 دفعہ تو ان کے بیٹوں کو بھی فون کیا تھا، ان سے بھی ہم ملے تھے، لیکن جب ہم بیمار ہو گئے انہوں نے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے کوئی خبر نہیں لی، ایک فون تک نہیں کیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ جی ہمیں اس نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے تو ہم اس پریشانی میں آ جاتے ہیں، پھر کیا کر دیتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تعلق ہی ختم، کہ جو وہ ہمارے ہاں نہیں آئے تھے ہماری پوچھنے کے لیے، یا ہمارے ہاں میت ہو گئی تھی نہیں آئے تھے، لہٰذا ان کے ہاں ہو جائے گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ بیمار ہو جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ نہیں آئے تھے۔ تو کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اس میں اس اور للہیت کے ساتھ اس نیکی کو کریں، اس بھلائی کو کریں۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ احسان کیا اور پھر ہمیں جن کے ساتھ ہم نے احسان کیا تھا ان کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات مل جائے تو بھی اس کو ہم اگنور، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جس کے لیے کیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو بس اتنی سی بات اگر ہم دل میں لائیں تو یہ ہے کہ سارے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کی ان چیزوں پر وہ خواتین جو ہے وہ مردوں کو سارا بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی فلاں کے گھر جانا ہے، فلاں کے ہاں نہیں جانا، فلاں کے ہاں جانا ہے تو کیا لے جانا ہے، کتنا لے کر جانا ہے، فلاں کے ہاں جانا ہے تو کتنا لے جانا ہے، جانا بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ سیدھے سادھے مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طریقے پر چل پڑتے ہیں کہ جی بیگم صاحبہ نے بول دیا تو بس بالکل ٹھیک ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ نہیں جانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جی فلاں جگہ اس لیے نہیں جانا ہے کہ جب ان کے ہاں فلاں معاملہ ہوا تھا تو ہم گئے تھے، ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، لیکن ہمارے ہاں جب ہوا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، جب وہ آئے تھے تو ہم نے ایسا ویسا کھانا کھلایا تھا، پھر جب ہم گئے تو انہوں نے ایسا ویسا کھلا دیا، لہٰذا آئندہ کے لیے معاملہ یوں ہوگا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے اس کو پھر ضائع کر دیتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ ہم نیکی کریں اس پہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، خلوص اور للہیت ہو، اس کے بنیادی آداب میں سے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہو کہ قیامت والے روز کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، تو ہوگا جو بڑا سخی ہوگا، یا کے اندر اللہ پوچھیں گے جی کیوں؟ وہ کہیں گے میں نے سخاوت کی تھی اور میں پیسے دیتا تھا اور ان کو تعاون کرتا تھا، لیکن اللہ فرمائیں گے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ خلوص اور للہیت، کسی سے کوئی تمنا نہیں رکھنا کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں اس سے کہ وہ میرے ساتھ کرے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایک
تو عمل خالص توبہ، جو عمل کیا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں تما نہیں ہوگی، جب تما نہیں ہوگی تو پھر کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ شکوے کب ہوتے ہیں؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو میرے لیے یہ لے کر آئیں گے، یا فلاں صاحب کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی وہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ یہ تما نہیں ہوگی اس سے کہ ہم نے اللہ کے لیے جو ہے ایک عمل کیا ہے، ایک قدم اٹھایا ہے۔ اور پھر اگر ایک جس کے ساتھ ہم نے احسان کا معاملہ کیا، ان کی طرف سے کوئی جو ہے خاص موقع پر ایسا کوئی احسان کا یا بدلے کا کچھ نہیں آتا، تو پھر ہمارے دل میں کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھرا اللہ کے ہاں بھی ہم مخلص اور مخلوق کے ہاں بھی مخلص ہو جائیں گے، اور ذہنی پریشانی سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کے تو یہ آداب ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی ہو، احسان ہو، اس کو جتلانا نہیں ہے۔ جتلانے کا شوق ہے تو وہ نیکی ہی نہ کرے، جتلانے کا شوق ہے تو وہ خرچ ہی نہ کرے۔ تو یہ ہے خرچ کرنے کا جو ہے طریقہ اور اس کا ادب۔ اب اگر ہمارے ساتھ اگر کسی نے احسان کا معاملہ کیا ہے، تو احسان کا جس نے معاملہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کا معاملہ کیا ہے، ہم دل و جان سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ ہو ہی کیا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ہمارے ساتھ جو شخص بھلائی کا معاملہ کرے تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، جو اس نے دیا ہے تم بھی دے دو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو کم سے کم اس کو جزاکم اللہ کہہ دو۔ جزاکم اللہ کہہ دو گے تو کسی نہ کسی درجے میں اس نے جو احسان کیا ہے اس کا کسی نہ کسی درجے میں جو ہے بدلہ ہو جائے گا۔ اس کو دعاؤں میں یاد رکھو اور اس کے احسان کو مانو۔ یہ جو ہے یعنی ہم پر کسی نے احسان کیا ہے تو ہمارا ان کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے، ان کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں، کم سے کم ان کو جزاکم اللہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے احسان کا بدلہ جو ہے وہ بڑھ کر دینے والے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس شخص نے بھی نیکی کی، میرے ساتھ جس شخص نے بھی احسان کیا، میں نے اس احسان کا بدلہ جتنا اس شخص نے کیا تھا اس سے بڑھ کر دیا ہے، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجھ پر احسانات ہیں ان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ بہتر سے بہتر انداز میں دیا ہے، اور اس کی آپ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے احسان کو نہیں مانتا اور احسان مان کر اس سے بہتر انداز میں اس کا بدلہ دینے کے بجائے وہ اگر جو ہے ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی، احادیث میں آتا ہے کہ عفرا بنت معاوض، ایک بچی جو ہے وہ ککڑیاں لے کر آئی، ککڑیاں سبزی جو ہوتی ہے، جو کھیرے کی طرح سبزی ہوتی ہے، ککڑیاں لے کر آئی، آپ اسلام کی خدمت میں انہوں نے پیش کی۔ تو آپ اسلام کے پاس اس وقت کسی علاقے سے کوئی وہ آیا ہوا تھا، کوئی زیورات آئے ہوئے تھے، آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اس بچی نے ککڑیاں لا کر رکھ دی، آپ نے یوں ہاتھ میں بھر کے وہ زیورات اس بچی کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ ہے احسان کا بدلہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے بہتر انداز میں احسان کا بدلہ دیا ہے۔ ایک صحابی تھے، ظاہر ان کا نام تھا، دیہات میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے اور کبھی مہینے میں 20 دن میں ایک آدھ چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لگاتے تھے، آپ کی خدمت میں 1-2 دن رہتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ تو وہ جب دیہات سے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں، ترکاریاں اور یہ چیزیں جو دیہات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں لے کر آتے تھے، اور جب یہ جانے لگتے تھے وہاں آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ ٹائم، 1 دن 2 دن رہ کر،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں، شہر کی چیزیں ان کو عطا فرماتے تھے۔ تو یہ احسان کا بدلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بہتر طریقے سے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ کے حدود میں لوگ داخل ہونے نہیں دے رہے تھے آپ علیہ السلام کو۔ مختلف سرداروں سے آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ آپ مجھے پناہ دیں، تو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایک شخص تھا مطعم بن عدی، مطعم بن عدی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے فرمایا کہ آپ مجھے پناہ دیں اور اپنی پناہ میں مجھے حرم لے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ہوں آپ کو پناہ دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنے 6 بیٹوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حصار بنا کر وہ لے گئے وہاں حرم۔ آپ نے جو ہے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور مطعم بن عدی کے یہ 6 بیٹے مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ کے طور پر یہ ان کے ساتھ رہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب جو ہے کفار کے 70 لوگ قید ہو کر آئے تھے، مدینہ منورہ میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کچھ مشرکین ان قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں بات چیت کرنے آئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطعم بن عدی جو شخص تھا ان کا وہ احسان یاد تھا، جو طائف سے واپسی کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور جا کے اعلان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو بدر کے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں مکہ سے کچھ مشرکین آئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء لترکتهم له، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے بدر کے ان قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے، تو میں ان سارے قیدیوں کو رہا کرتا، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اس کا بدلہ بہتر سے بہتر انداز میں دیں۔ کم سے کم یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس سے بھی کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس شخص کے احسان کو مانیں، اور اس کا ذکر ہم کم سے کم اچھائی سے کریں، اور الٹا جو ہے ان کا ذکر خدا نخواستہ ہم برائی سے کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کوئی سوالات ہو تو بتلائیں۔ احسان جتلانے والے کے ساتھ بس برداشت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور کیا کریں؟ ایک آدمی نے مشکل وقت میں احسان کیا ہے، اب اور اپنی حماقت کی وجہ سے اس کو جتلا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھے تو نہیں لگتا، لیکن اب ہم برداشت کریں، کیونکہ احسان تو کیا ہے نا اس نے۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم بھی کوئی ان پر کوئی احسان کریں، تو یہ ہے۔
دیکھیے، دل دکھاتے ہیں اس پر صبر کے نتیجے میں ہی تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہاں، مس یوز کرنے کے حوالے سے پھر آدمی کو تھوڑا وہ کرنا چاہیے، سمجھ بوجھ سے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اتنا آدمی کو سادہ میں نہیں بننا چاہیے کہ آپ غلط کوئی استعمال کریں۔ دیکھیے، یہ ساری یہ جو جیسے کیا کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ اگلے دن ذلیل کرتا ہے، تو یہی تو مشکل مراحل ہیں۔ اب میاں بیوی کے خدمت اور احسان، دیکھیے، احسان کا جیسے میں نے عرض کیا کہ احسان تو عربی میں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کسی بھی بھلائی کو، اچھا یہ ایک اوپر ایک میسج لکھا ہے کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کیسے ختم کریں۔ ایکسپیکٹیشن کا مجھے اردو میں بتایا کہ کیا معنی ہے۔ تو یہ کہ احسان جو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہے، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں احسان یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو پھر جتلانا بدلانا، اس کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی بھلائی کرتا ہے، چاہے بیوی کے ساتھ ہے یا بیوی میاں کے ساتھ کوئی خدمت کا معاملہ، یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر شوہر، بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کو نہیں مانتا، تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ جو خدمت بیوی کر رہی ہے، شوہر کو چاہیے کہ اس کا اعتراف کرے، اور جو خدمت شوہر کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا اعتراف کرے۔ یہ ایک دوسرے کی خدمت کا اعتراف کرنے سے ایک دوسرے کی میں محبت بھی بڑھے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہوگا۔ تو باقی فرق کا جیسے آپ نے بتایا، میرے خیال سے فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ ہاں، توقعات لوگوں سے رکھنا، دیکھیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے، کیونکہ ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ بھائی میں کسی سے کیوں توقع رکھوں؟ مجھے تو آدمی اگر یہ فیصلہ کرے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مجھے کسی سے کیا توقع؟ میں آدمی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اچھا، میرے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جی فلاں موقع پر فلاں ہم نے تو یوں کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا، اور میں کہتا ہوں یار میں نے جس رب کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، مجھے ان کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ تو یہ بندہ ذہن بنا لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم کیونکہ ایک کام میں مبتلا ہے، ایک مشکل میں ہے، یا ایک روحانی بیماری ہے، اس میں ہم مبتلا ہے، اسی توقع رکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں
حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تما اور لالچ، خواف النفس کہتے ہیں، کہ آدمی کسی سے تما رکھتا ہے اور یہ فلاں مجھے دے گا، اور پھر ہوتا یہی کہ جب ان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے، فیصلہ کرنے سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ دل میں ایک چیز آتی ہے نا، جیسے دل میں بات آتی ہے کہ یار دیکھو فلاں کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا اور اس نے وہ نہیں کیا، تو دل میں اس طرح کی جو کیفیت غیر اختیاری طور پر آتی ہے، وہ نہیں ہے، یعنی وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آ جائے تو وہ اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ کوئی جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی ماخذہ اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ آ، اختیاری طور پر آدمی توقعات کو ختم کر دے، غیر اختیاری طور پر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ یعنی ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اختیار سے توقعات کو ختم کریں۔ ہاں گھر میں جیسے سب سے بہتر تو یہ کہ گھر میں بھی ذکر نہ ہو، گھر میں ذکر صرف اس درجے میں، جیسے مطلب میاں بیوی میں آپس میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ یار دیکھو فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں موقع پر کیا تھا اور اس دفعہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بات یہیں تک ختم ہو تو چلو پھر بھی آدمی کہتے ہیں یار بیوی کے سامنے بڑا نکالی یا شوہر کے سامنے بڑا نکالی، لیکن پھر ان چیزوں کو بڑھانا پھر آگے بہتر تو سب سے یہی ہے کہ آدمی یعنی میاں بیوی بھی آپس میں اس بحث کو نہ چھیڑیں۔ اور لیکن پھر یہ چیز جب اس کو بحث کو چھیڑنے کے نتیجے میں پھر آگے اس پر ہم قدم اٹھائیں گے جی انہوں نے نہیں کیا تھا، ہم بھی نہیں کریں گے، وہ پھر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپس میں، اور اس کو وہی دبا دیں تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن چلیں، لیکن اس سے آگے تو کم سے کم بات نہ بڑھے۔ اور کوئی سوال؟ دیکھیے آ، یہ چیز ناممکن نہیں ہے، یہ ساری جو ہے بیماریاں ہیں انسان کے روح کی، ان کا علاج یعنی مشکل ضرور ہے، مشکل کون سا کام ایسا ہے جو مشکل نہیں ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، شروع میں وہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس بات کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے یعنی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اچھا غیبت بھی کوئی بری چیز ہے، کسی سے توقع رکھنا بھی کوئی بری بات ہے، کسی پر احسان جتلانا بھی کوئی بری بات ہے، ہر آدمی کی یہی عادت ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ احسانات بھی جتلاتا ہے، وہ توقعات بھی رکھتا ہے، یہ سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہوگا، اچھا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی کیا نہیں، پھر اس پہ پریکٹس ہوتی ہے، ایک محنت کے بعد پھر جو وہ ظاہر ہے کہ وہ ساری جو اندر کی جو ہے بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔
دیکھیے حاسدین تو حاسدین کے حسد سے بچنا تو ظاہر ہے کہ حاسدین تو ہوں گے. حاسدین کے شر سے آپ اللہ سے دعا کریں کہ حاسدین کے شر سے اللہ میری حفاظت فرمائے. یہ تو یعنی ایک آدمی کو اللہ نے کوئی کمال دیا ہے، ظاہری باطنی کچھ بھی، تو اس کے حاسدین تو ہوں گے. لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ حاسدین کے شر سے اللہ کی مانگنی ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی حاسد نہیں ہو. اگر اللہ نے ہمیں کوئی کمال دیا تو حاسدین تو ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرنے والے نہیں تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، سب آپ علیہ السلام حسد ہی کے نتیجے میں تو وہ ایمان نہیں لائے. لیکن آپ علیہ السلام کو دعا کیا سکھائی گئی؟ ومن شر حاسد اذا حسد. تو اس لیے ہم حاسدین کے شر سے اللہ کی جو ہے وہ پناہ طلب کرتے رہیں. حاسدین کو ہم ختم نہیں کر سکتے. باقی سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، اس کو بھی اجر ملے گا. یہ میرا نمبر، اس سے رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ زینب اکیڈمی کی جو ماشاءاللہ سے معلومات ہیں یا جو ذمہ داران ہیں، ان سے رابطہ کریں. ایک مختصر سا گروپ بنا ہوا ہے، تو وہ پھر جو بھی آپ کی بات ہوگی تو وہ مجھ تک وہ پہنچائیں گے. تو جو جواب ہو سکے گا انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے. دیکھیے یہ جو آپ نے جیسے ہسبینڈ کے حوالے سے باتیں کی، اس طرح کی چیزوں کا سامنا رہتا ہے ازدواجی زندگی میں. بہت دفعہ شوہر کی طرف سے بد اخلاقی کا سامنا رہتا ہے بہت ساری خواتین کو. اللہ معاف فرمائے. اجتماعی طور پر ہمارے یعنی معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں، اور بعض دفعہ بہت سے مردوں کو خواتین سے شکایت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میرا تعلق ایک مسجد سے ہے امام کی حیثیت سے، تو میرے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. تو یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے کہ کیوں آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اتنے مقدس رشتے کو، میاں بیوی کا رشتہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہے. رشتوں میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرمایا ان کی پسلی سے. تو سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بعد اولاد ہیں، پھر یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ ایک اس کا غلبہ ہے، مادیت کا غلبہ ہے اور بے شعوری کا غلبہ ہے. دیکھیے بڑے لوگ بھی یعنی شعور کے اعتبار سے پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. آپ کے لیے یہ کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں. اس مشکل سے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے آپ کو نکالے. اللہ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے شوہر کو ان ساری چیزوں کا احساس ہوگا. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے تجربات کیے ہیں. بہت ساری خواتین کے معاملات ایسے تھے جن کو اس طرح کے شکوے تھے، اور اللہ سے وہ جو ہے وہ مانگتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوہروں کو ہدایت دی، راز پر آ گئے. ہاں سوالات موضوع سے ہٹ کے بھی سوال کریں، کوئی ایسی بات نہیں. ٹائم یہاں ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو یہ واٹس اپ نمبر جو دیا ہے اس پر سوال بھیجیں، بعد میں اس کا جواب انشاءاللہ میں دے دوں.
ہاں اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو جھوٹ اگر وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رکھیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو اور آپ کو کوئی تکلیف ہو، بس یہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، کسی کے سوالات رہتے ہو تو گروپ میں جو اس میں یہ جو دے دیے گیا اس نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہاں، کیا نماز کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری رکوع؟ ہاں جی، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اپنی دیکھیں، اگر کوئی شخص ضرورت کے لیے ملتا ہے، ضرورت اگر آپ اس کو اس کی ضرورت پوری کریں تو اللہ پاک آپ کو بدلہ دیں گے، نہ کرنا چاہیں تو سلوکی سے ٹال دیں۔